اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب متا یقوم الناس للصلاۃ۔ یہ باب ہے کہ لوگ نماز کے لیے کس وقت کھڑے ہوں گے۔ جب جماعت شروع ہوگی تو اس وقت لوگ کس وقت کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، آپ علیہ السلام فرماتے جب نماز کی اقامت کہی جائے، فلا تقوموا، مت کھڑے ہونا، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو۔ اب اس حدیث کی آگے محدثین شرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اقامت ہوتی تو آپ علیہ السلام تشریف لاتے، تو پھر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ علیہ السلام اندر ہوتے، پیچھے سے بھی آتے، موجود بھی ہوتے۔ تو فتاوی عالمگیری میں پھر اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اگر امام بیٹھا ہے مسجد میں، مصلی پہ بیٹھا ہے اور اقامت کہی جا رہی ہے تو قد قامت الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو جائے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ جیسے امام اپنا مؤذن کہے تو اس وقت نمازی کھڑے ہو جائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، بس حی علی الصلاۃ کے بعد قد قامت الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ پہ تیاری کر لیں کھڑے ہونے کی۔ اور یہ احناف کا بھی موقف یہ ہے۔ اور اگر امام پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف پر پہنچ رہا ہے امام وہ صف کھڑی ہو جائے، اگلی پہ پہنچ رہا ہے اگلی صف کھڑی ہو جائے۔ اور اگر سامنے امام ہے، گھر سے آ رہے جس نبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام جیسے آ رہے ہیں تو مقتدی کیا ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فتاوی عالمگیری میں اس میں مختلف جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے، مطلب جو ائمہ کا طریقہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں پھر اہل حدیث حضرات ہو گئے، دیوبند حضرات ہو گئے۔ حالانکہ دیوبند جو ہے وہ فقہ حنفی کو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے وہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ نے کیا ہونا ہے، جو ہے وہ بعد میں کھڑے ہونا ہے جب حی علی الصلاۃ ہو جائے۔ اور جو اہل حدیث ہیں ان کے جو بڑے مولانا ہیں حافظ زبیر علی زئی، ان کا مقالات کے نام سے کتاب ان کی شائع ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ان کے رسالے ہیں جو بعد میں پھر مقالات کے نام سے شائع ہوئی، 6 مقالات ہیں۔ تو اس میں ایک مقالہ میں نے پڑھا تھا فیصل آباد میں گیا، ان کا جو فیصل آباد میں منٹ کبری بازار میں ارشاد الحق عصری ان کا مدرسہ ہے۔ جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو پھر ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ وہاں سے ریسرچ کر کے آئیں، پھر آپ کو ہر جگہ یعنی جانا پڑتا ہے جب یونیورسٹیوں میں ہونا، تو اس میں مختلف مسالک کے اساتذہ ہوتے ہیں، پھر وہ تیاری کراتے ہیں اسائنمنٹ کی۔ تو میں تیاری کرنے کے لیے جاتا تھا، تو وہاں پھر میں نے دیکھا اس کا مقالہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مستحب یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کے ٹائم کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس میں لکھا تھا، اور یہ عمدۃ القاری اور فتح الباری میں بھی یہ عمل موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کہا جاتا۔ انہوں نے اس چیز کو مانا اور لکھا کہ یہ مستحب یہی ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں نے ان کے جو رسالہ ہے، پھر میں نے پورا لیا ان کا رسالہ نا، تو اس میں مجھے ملا نہیں۔ ابھی جو میرے پاس، شاید کسی کے علم میں تو مجھے بتا دیجیے گا، ابھی جو ان کا مقالات میں نے لی، کیونکہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے نا وہ زبیر علی زئی پر ہے، اور زبیر علی زئی کے جو عقائد و نظریات اور ان کی جو حدیث سے متعلق ان کے جو کام ہے
تو اس پر میرا تنقیدی کام ہے حافظ زبیر رضائی. میں نے اس کو بڑا پڑھا، لیکن وہ مقالہ شاید انہوں نے اس میں شائع نہیں کیا، یا اس میں کیونکہ اب ان کا موقف بعد والوں نے جمع کیا تو انہوں نے اس کو اس میں شامل نہیں کیا. تو وہ ان کا محقق ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو احناف کا مسئلہ کہ حدیث کی روشنی میں کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے، یہ بیسٹ ہے. تو یہ جس کا خلاصہ تھا پہلی حدیث کا کہ کب کھڑا ہونا چاہیے. اس میں سختی نہیں ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. میں کراچی میں رہا ہوں کوئی 7 سال، وہاں میں نے پڑھا ہے. وہاں جو کراچی کے رضوی ہیں نا کچھ سختی زیادہ کرتے ہیں. ایک ہے میمن، جہاں یہ عائشہ منظر کے قریب ایک میمنوں کی ایک کالونی ہے، وہاں میمن لوگ رہتے ہیں. تو وہاں کے امام تھے، اگر وہ کسی کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیتے تھے. تو اتنی سختی نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحبات میں شامل ہے. اس میں مفتی اکمل صاحب کی رائے بڑی پسند ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں اکثر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو اب کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ سمجھو کہ امت کے اجماع کو، یعنی کہ ان کی اس کو دیکھ لو. اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے بیٹھیں، جو نہیں بھی بیٹھتے انہیں بھی چاہیے کہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا موقع بہتر ہے کہ جب آپ ایسی جگہ جائیں جہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کے سنیں، مستحب یہی ہے. لیکن ایسی جگہ ہیں اگر وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھے رہیں گے، باقی سارے کھڑے رہیں گے. تو اس میں بیسٹ ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں، کیونکہ مستحب پر لڑائی نہیں ہوتی. کوئی مستحب ہے نا، اس کو چھوڑ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس پر لڑائی نہیں کی جاتی. تو مستحب اچھا. اس میں ایک کتاب ہے انشاء العربیہ، اس کے مصنف ہیں مفتی کراچی کے ہیں. نام یاد ہے کسی کو؟ آپ نے پڑھی ہے انشاء العربیہ؟ یا شجاعت علی قادری. جی، مفتی شجاعت قادری. وہ شریعہ جو ہے نا، عدالت، اس کے جج بھی رہے ہیں اسلام آباد میں. بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے اور سب سے بیسٹ کتاب ہے ان کی. یعنی کافی ساری کتابیں ہیں، ان میں بیسٹ کتاب جو ہے نا ان کی ہے. اس میں پھر ترمذی کی روایات اور پھر بخاری کی، مسلم کی، اور مختلف قسم کے فتاوی جات. انہوں نے کہ نمازی کو کب کھڑا ہونا چاہیے، ان کی کتاب اس پر. تو وہ کبھی اگر کہیں کسی کو پی ڈی ایف مل جائے تو وہ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے. مفتی شجاعت علی قادری جو بانی ہیں دارالعلوم نعیمیہ کے، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب آج کل ہیں، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وہاں ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی حدیث کہ جب مجھے دیکھو تو تم اس وقت کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اقامت کہی جاتی، ہم کھڑے ہو جاتے اور ہم صفیں سیدھی کر لیتے اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام ہماری طرف نکل آئے. یہ بھی کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. پیچھے ہے کہ حضور فرماتے جب مجھے دیکھو تو آپ نے اس وقت کھڑے نہیں ہونا. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اقامت کہی جاتی، ہم کھڑے ہوتے اور صفیں سیدھی کر لیتے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. آپ علیہ السلام تشریف لاتے حتیٰ یہ کہ نمازی اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے نمازی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر آگے اس میں ایک واقعے کا ذکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تکبیر کہنے سے پہلے آپ علیہ السلام کو کوئی چیز یاد آ گئی. آپ علیہ السلام وہاں سے پھر گئے، واپس گھر چلے گئے اور ہمیں کہا کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو. اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر پر جو سر سے پانی کے قطرے جو ٹپک رہے تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام غسل کر کے آئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. ابو داؤد شریف اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے
فرمایا کہ مجھ پر غسل فرض تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، تو جیسے میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو پھر مجھے یاد آ گیا، تو پھر میں دوبارہ جا کے میں نے غسل کیا اور پھر میں نے جو ہے وہ آ کے نماز پڑھائی۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے اور خاص طور پر اماموں کے لیے ایک بہت بڑی ایک آسانی ہے کہ جو عوام ہے یا جو مقتدی ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بس جی امام صاحب سب کچھ امام صاحب ہی کریں گے، تو امام صاحب کوئی فرشتے ہیں۔ بھائی امام صاحب بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہے، ان کا بھی وضو ٹوٹ سکتا ہے، ان کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ انتظار کریں، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں، امام صاحب آئیں گے، بعض اوقات وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ اماموں کے لیے پھر ایک رہنمائی کے طور پر بتائی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے ذہن میں نہیں رہا، آپ علیہ السلام کی توجہ ادھر نہیں گئی، آپ علیہ السلام نے نماز شروع کرنے سے پہلے پھر چلے گئے، صحابہ کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ مقتدیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ایسا بھی ذہن میں رکھیں کہ امام صاحب لیٹ بھی ہو سکتے تھوڑا بہت، اور کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ میں کراچی میں میرے ایک دوست تھے، تو یہ واٹر پمپ کے قریب جو میں پڑھتا تھا جامعہ دارالعلوم نعیمیہ میں نے 1 سال پڑھا ہے، وہاں ایک مسجد میں دوست چھٹی پر گئے تو مجھے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو میں نے عصر کی نماز پڑھائی۔ میں نے پہلے 2-4 دن نمازیں پڑھاتا رہا، ایک دن میں نے عصر کی نماز پڑھائی تو مجھے نا شک لگا کہ جو ہے نا قطرہ نکل گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ غیر شادی شدہ جتنے بھی نوجوان ہیں اکثر ان کو یہ قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، قطرے نکلنے کا، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسئلہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ میں نے اس لیے امامت نہیں کی، شادی کے بعد پھر میں نے امامت کی، میں بہت ڈرتا تھا امامت۔ بعد میں جب شادی ہو گئی پھر میں پنجاب آ گیا، تو یہاں جو ہے نا یہاں کا کچھ کھانے پینے کا جو سسٹم بہتر ہے کراچی سے اور دوسری جگہوں سے، صاف ستھری غذا ہے، اس سے کافی فرق پڑ گیا۔ تو میں ادھر کراچی میں میں تھا ادھر، اور نماز عصر کی پڑھا رہا تھا تو مجھے شک ہوا کہ قطرے کچھ نکلے، تو میں نے نماز کو توڑ دیا۔ اب میں ذہن میں یہ تھا کہ یار نماز توڑ دوں گا لوگ کیا کہیں گے، خیر میں نے نماز کو توڑ دیا، تقریباً آخری اتحیات پہ تھے۔ میں نے کہا آپ بیٹھے، میں مجھے شک ہے، میں وضو کر کے آتا ہوں، تو میں وضو کر کے پھر دوبارہ کو نماز پڑھائی۔ تو اب اس میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید لوگ امام صاحب کو کہیں کہ جناب یہ کیسا امام رکھا ہے، نماز توڑ دیتا ہے یہاں یہ وہ۔ خیر تو لوگوں نے بعد میں تعریف کی، اور مجھے دوست نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں وضو ٹوٹا تو انہوں نے بتا دیا کہ وضو ٹوٹ گیا، اور جا کے وضو کر کے آئے اور نماز پڑھائی۔ تو امام کے لیے بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو بس فوراً جائے اور مطلب وضو کر کے، ہاں صرف وسوسے سے نہیں، کنفرم ہو، بعض اوقات وسوسہ بھی آتا ہے، خیال بھی آتا ہے ایسے، تو وہ نہیں، کنفرم ہو تو پھر وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھا لے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے رہے اور دوبارہ اقامت بھی نہیں کہی گئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں جہاں نماز کراتا ہوں اب فیصل آباد میں، تو وہاں ایک پہلے امام صاحب تھے، تو ہوا خارج ہو گئی، تو لوگوں نے تھوڑی سی آواز بھی سنی، ان کا جی تھوڑا سا ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، اس لیے اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امامت کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ ضروری چیزیں جاننا چاہیے، کیونکہ امام جو ہے وہ تمام لوگوں کی نمازوں کا امین ہے، پھر اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا نماز، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے غسل نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام گئے اور آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ وصف الناس صفوفہم، اقامت کہی جاتی ہے اور لوگ صفے بناتے اور پھر نبی علیہ السلام تشریف لاتے، مقام کھڑے جاتے، مقام ہو اپنی جگہ، فاؤم الیہم، پھر آپ علیہ السلام اشارہ کرتے اپنے ہاتھ سے، ان مکانکم، کہ تم اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ پھر وہ آپ نے پچھلی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے جو، پھر آپ گئے اور وقت اغتسل، پھر آپ نے غسل فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے پانی کے قطرے جو ہے ٹپک رہے تھے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام
جو ہے وہ تشریف لائے تو اس سے پہلے صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے کان بلال یؤذن، بلال نے اذان دی جب سورج ڈھلا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اقامت نہیں کی یہاں تک نبی علیہ السلام تشریف لائے. ٹھیک ہے، جب آپ علیہ السلام حتی خرج اقام الصلاۃ، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر اقامت کہی گئی. ٹھیک ہے جی. تو معمول یہی کہ آپ علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو پھر اقامت کہی جاتی تھی. تو اور آپ علیہ السلام کا حکم جو ہے کہ جب مجھے نہ دیکھو تب تک کھڑے نہ ہونا، تو اسی پر زیادہ عمل ہے. ٹھیک ہے جی. جی ایک دو بھائی نے کوئی میسج کیا ہے جی اس بارے میں. کسی نے توفیق صاحب نے بھی کچھ لکھا ہے، اس میں کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے کوئی بات. خیر، تو عبد الرفیق صاحب وہاں عرب شریف میں کیا اس کا معمول ہے اس طرح کا؟ ہاں، عرب کے اندر یہاں تو سب جگہ جو ہے نا وہ جیسی تکبیر ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر کھڑے شروع ہو ہوتی جاتے ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی، کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام جگہوں پہ. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. باب من ادرک رکعتن من الصلاۃ قبل ادرک تلک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی، یعنی آپ جماعت میں شامل ہو گئے کوئی آ کے، ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جو تکبیر تحریمہ اول والی اس کا تو ثواب زیادہ ہے. لیکن آپ نے ایک رکعت من ادرک رکعتن من الصلاۃ، ایک رکعت بھی آپ نے پالی تو آپ با جماعت نماز میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور اگلی حدیث ہے کہ من ادرک رکعت من الصبح، جس نے صبح کی ایک رکعت پالی سورج نکلنے سے پہلے، اس نے صبح کی نماز گویا کہ پالی. اور جس نے ایک رکعت پالی عصر کی سورج غروب ہونے سے پہلے، اس نے عصر کی نماز پالی. مطلب یہ کہ اگر سورج جو ہے وہ آپ نے ایک رکعت پڑھ لی اور سورج نکل گیا تو اگلی بھی پڑھ لیں، آپ کی سورج یہ جو ہے وہ فجر ہو جائے گی. اسی طرح عصر جو ہے اس میں اگر آپ نے ایک رکعت پڑھی اس کے بعد عصر شروع ہو گئی تو مغرب شروع ہوگی تو آپ اس کو مکمل کر لیں، پھر یہ آپ کی عصر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث ہے. امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کسی نے ایک رکعت بھی پالی تو اس کی فجر بھی ہو جائے گی اور عصر بھی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری احادیث ہے جس میں یہ ہے کہ جیسے سورج طلوع ہوگا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا جب سورج طلوع ہوا تو نماز ختم ہو گئی، تو فجر اس کی نہیں ہوگی جس کی ایک رکعت پالی. ہاں عصر اس کی ہو جائے گی، کیونکہ عصر اینڈ پہ جو عصر ہوتی ہے نا اس کا ٹائم نامکمل ہوتا ہے. یعنی کیونکہ جب 20 منٹ سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کا وقت تام نہیں ہوتا، تو اس تام جو مکمل نہیں ہے اور پھر اس آگے مغرب بھی شروع ہو گئی ہے، تو غیر تام کے ساتھ مغرب شروع ہو گئی ہے تو اس کی عصر کی والی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ فجر جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے کہ اگر سورج نکل گیا اور جو ہے وہ ایک رکعت کے بعد سورج نکل آیا تو اس کی فجر نہیں ہوگی، یعنی فجر پھر قضا پڑے گا. ہاں اگر عصر میں ایک عصر پڑ رہا تھا ایک رکعت کے بعد پھر سورج غروب ہو گیا تو عصر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. وہ دوسرے قرائن کے ساتھ دوسری احادیث کو ملا کے پھر اس کا حکم بیان کرتے ہیں. جی نوشین بہن. حضرت یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ تام نہیں ہوتا، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مغرب کا جب وقت ہو گیا تو اس کا عصر کا وقت ختم ہو گیا نا، تام ہو گیا نا. ہاں وہ تام اس لیے نہیں ہوتا کہ عصر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، جب سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں نا وہ ناقص ٹائم شروع ہو جاتا ہے. کہ اس میں مطلب جیسے آپ جو ہے نا وہ ظہر پڑے نا، ظہر کا جی ٹائم جو ہے وہ 5 بجے تک ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جی ظہر 4:50 پہ بھی پڑھیں گے نا تو وہ تام ٹائم میں ہے، اس کا ٹائم مکمل ہے، یعنی ٹائم مکمل ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی. لیکن عصر کا جو آخری 20 منٹ ہے نا وہ ناقص ٹائم ہوتا ہے سورج غروب اچھا، ہونے سے. جی یہاں جی. پہ حضرت یہ بات تھوڑی ذہنی طور پہ کلیئر نہیں ہو رہی کہ جب مغرب کا ٹائم جیسے 7:20 ہو گیا، اب یہ ٹائم شروع ہو گیا، جی جی اب آپ فرما رہے ہیں وہ 20 منٹ جو اس سے پہلے مطلب جو 20 منٹ ہوتا ہے وقت جو جس میں اس سے پہلے نماز پڑھنی جائے جس کو مکرو وقت کہتے ہیں، تو یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے ہاں کہ اس ٹائم ہاں اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے اینڈ پہ، کیونکہ جو ہے وہ اس دن کی یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف مجبوراً اگر آپ لیٹ ہاں ہو گئے ہیں
تو ناقص وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آگے بھی اگر یہ ساتھ میں مغرب بھی ہو گئی تو آپ کی عصر جو ہے وہ 1 رکعت بھی آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد مغرب بھی شروع ہو گئی تو آپ کی عصر مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب آگے جو باب ہے وہ 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں مختلف آیات سے 5 نمازوں کا جو ہے وہ محدثین اور فقہاء نے ٹائم جو بیان کیا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی شرح کرتے ہوئے کافی ساری آیات کا ذکر کیا ہے جس میں جو ہے وہ 5 نمازوں کا وقت ہے قرآن پاک میں۔ تو حدیث میں تو اس کا واضح طور پر ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوئے اور میری امامت کی انہوں نے، نبی علیہ السلام مقتدی بنے اور جبرائیل امام بنے، یہ صرف سکھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جب امام جو ہے وہ بنتا ہے جو فضیلت والا ہوتا ہے اور علم والا ہوتا ہے، یہاں آپ علیہ السلام کو صرف تعلیم دینا مقصود تھی۔ تو جبرائیل نے امامت کی میری، اور ٹھیک ہے میں نے اس کا نماز پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر میں دوسری نماز بھی پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر تیسری بھی پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر چوتھی بھی پڑھی، ثم صلیت معہ، پھر 5ویں پڑھی، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں میں نے جبرائیل کی پیچھے پڑھی، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں اس کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، جو آپ علیہ السلام معراج کو گئے تو آپ پر 50 نمازیں جو آپ کو تحفہ میں ملی، پھر کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی، تو اللہ نے فرمایا پڑھیں گے 5 اور ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ 5 نمازیں مسلمانوں پر کیا کی فرض کی گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح کہ آپ علیہ السلام جو جی نوشین بہن، جبرائیل نے آپ علیہ السلام کو نماز پڑھا، یہ بھی اسی حدیث کا آگے خلاصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ معذرت حضرت پہلے جی آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جو کیونکہ وقت کا ذکر ہے کہ عصر کب پڑھتے تھے، جب سورج ابھی واضح روشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں عصر آپ پڑھتے تھے تو میرے جو ہے وہ میرے حجرے میں سورج کی کرنیں آتی تھی، اور ابھی جو دیواروں کا جو سایہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یعنی ابھی وہ نہیں آتا تھا، یعنی ڈائریکٹ ہی میرے حجرے پر جو ہے نا وہ جو ہے وہ کرنیں آتی تھی سورج کی۔ جب سورج ڈوبتا ہے نا تو پھر وہ دیواروں کا سایہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی سورج کافی ہوتا تھا، تو اس وقت عصر کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ عصر اس وقت پڑھتے تھے جب سورج کا جو ہے وہ یعنی کہ کافی اونچا ہوتا تھا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام کافی اذا صلیتم الفجر، حضور نے فرمایا جب تم فجر پڑھو تو یہ اس وقت ہے جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا ٹائم ہے، اور ظہر کا ٹائم اس وقت ہے جب عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے، تو عصر جو ہے مغرب تک ہے، اور مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے جب اس کی جو ہے نا شفق وہ ختم ہو جائے، سرخی جو ہوتی ہے مغرب کی طرف۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء جو ہے وہ آپ آدھی رات تک پڑھیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے نمازوں کا کہ آخر ٹائم آپ نے بتایا کہ نماز کا آخر ٹائم کون کون سا ہوتا ہے۔ فجر کا آخری ٹائم یہ ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو، پہلی کرن جو ہے وہ ظاہر ہو تو اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر عصر تک ہوتی ہے، عصر مغرب تک ہوتی ہے، مغرب جو ہے نا وہ اس کی جو شفق یہ جو ہے نا پیلا پنے ختم ہو جاتا ہے تو مغرب ختم اور عشاء شروع ہوتا ہے، اور عشاء کا آخری ٹائم آدھی رات یعنی مستحب ٹائم ہے، اور ویسے تو یہ فجر تک پڑھی جا سکتی، عشاء کہیں لیٹ ہو گیا تو فجر تک عشاء پڑھی جا سکتی، یعنی صبح صادق سے پہلے تک، ٹھیک ہے۔ آگے بھی یہ حدیث ہے کہ آپ نے نمازوں کے اوقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم جو اوقات نماز ہے اس کی جو ہے نا اپلیکیشن مل جاتی ہیں، اس کو ہم دیکھیں اور اسی پر عمل کریں، کیونکہ یہ بہت پیچیدہ ہے، اسے کہتے ہیں توقید، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ نمازوں کے علم توقید، اس کو کہتے ہیں علم توقید۔ اب وہ علم توقید جب سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو اس میں نے تھوڑا سیکھا ہے، زیادہ وہ جس سے میں نے سیکھنا تھا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ہم جاتے تھے سیکھنے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں علم توقید، ٹھیک ہے جی۔
ابھی جو دعوت اسلامی والوں نے بنایا ہے نا، اس کے جو بڑے جنہوں نے یعنی کہ یہ علم توقید بنایا ہے، تو ان سے میں نے کچھ سبق پڑھے تھے. تو اب یہ اس میں پھر وہ پوری ڈیٹیل سے تحقیق کرتے ہیں وقت کے حساب سے، کتنے بجے شروع ہوتا ہے، کتنے بجے جو ہے وہ جو ہے اپنا ٹائم ختم ہوتا ہے. پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک پہ، تو وہ پائلٹ تھا جہاز کا، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہم کس طرح اڑاتے ہیں، اور وہ حیران تھا. اس نے کہ قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین والمغربین، کہتے ہیں ہم بھی اس دیکھیں ہمارا یہ جو کانٹا ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے تو وہ مشرق کہلاتی ہے، لیکن یہ پھر ایک ایک آگے بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، پورا یعنی جو سائڈ ہوتی ہے وہ بھی یعنی کہ مشرق کی طرف آ جاتی ہے، یعنی دونوں سائڈیں ہم مشرق ہی کہتے ہیں. تو وہ جو اس علم میں زیادہ آتے ہیں تو ان کو پھر مزہ آتا ہے کہ یار یہ اللہ نے جو مشرقین کہا ہے، اور رب المشارق والمغارب اللہ. اور دوسرا یہ کہ جو سورج 360 دن جو یہ نکلتا ہے روزانہ اپنی جگہ بدلتا ہے. ٹھیک ہے، اور مشرقین کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گرمیوں میں اور جگہوں سے طلوع ہوتا ہے اور سردیوں میں اور جگہوں سے طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے اب ہمارے لیے آسانی کی ہے، ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ جو محققین ہم انہی کی رائے پر چلیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے تو ہمیں ان کو ثواب ہے. ٹھیک ہے، ہماری نمازیں ہوں گی. محققین کون ہے؟ جو علم تو جنہوں نے اب بنا دیا ہے، کیلنڈر بنا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 جولائی کو جو ہے آپ کی فجر کا ٹائم یہ ہے، دوسری کو یہ ہے، تیسری کو یہ ہے، وہ آپ دیکھیے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے. اب اپنی طرف سے زیادہ اس بارے میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محقق بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ بند بھی نہیں ہے، لیکن وہ اگر اپنی طرف سے 1-2 حدیثیں پڑھ کے نہ جائے، پورا علم حاصل کرے، پھر وہ سارا کچھ کرے. تو کسی کی تحقیق پر عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام سیدھا ہو جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جماعت کا نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی نماز ہو گئی. اب امام جانے اور اس کا رب جانے، آپ کی نماز ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اس لیے جماعت کی پابندی بہت اہم ہے کہ آپ کی جماعت نماز ہوگی، آگے وہ امام ہے اور آگے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. ٹھیک ہے جی، اسی طرح جو بھی علم ہے، جو ہم کہتے ہیں نا تقلید، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی گہرائی تک نہیں جاتے. اگر آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہے. لوگوں نے کھائی ہیں ٹھوکریں. تو جو دوسرے کی تحقیق پر ریلائی کرتے ہیں اسے کہتے ہیں تقلید، تو آسان ہو جاتا ہے کام. ٹھیک ہے، اس میں مشکلات نہیں ہوتی. یہ علم توقید ہے، اس میں جو کیلنڈر بنائے گئے حدیث قرآن کی روشنی میں، وہ ہمارے لیے کافی بہتر ہے. وہ ٹائم کتنے میں شروع ہوتا ہے، کتنے میں ختم ہوتا ہے، اسی کو ہم فالو کریں گے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. جی عبدالرفیق صاحب. جی السلام علیکم. جی اچھا، یہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ ناروے وغیرہ اور انٹارکٹیکا وغیرہ جو بالکل نارتھ کے ٹاپ پر ہیں یا بالکل ایسٹرن سائڈ پہ ہیں، نیوزی لینڈ وغیرہ، جی جی خاص طور سے ناروے، تو یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو سورج جو ہے نا وہ غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی 2 گھنٹے کے لیے کبھی ہوتا ہے، ورنہ عموماً وہ سورج آپ کو نظر ہی آ رہا ہوتا ہے. جی مطلب جی وہاں پہ مغرب سمجھ لیجیے کہ ہوتی نہیں. تو ہوتی وہاں ہے کے جو بالکل. لوگ ہیں بیسیکلی، تو وہاں پر پھر وہاں کے جو علماء کی کمیٹی ہے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے قریب کے علاقے ہیں تو ان کے حساب سے آپ اپنی نمازوں کے اوقات کو فکس کریں اور نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں. ہاں نماز. ہاں اور اسی جی طرح پھر گیلانی روزہ صاحب. کھولنے کا بھی ظاہر مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو جی جی سورج تو جاتا ہی نہیں ہے. اکثر جو ہے نا، اکثر مہینوں میں سورج نہیں جاتا، وہ دن ہی رہتا ہے، رات ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ پھر جو ہے ابھی بھی یو کے میں آج کل ایسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نام دیتے ہیں. یو کے میں آج کل وہ میرا ایک شاگرد ہے، ان سے تو وہ کہتا ہے کہ آج مغرب کے بعد نا وہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عشاء آتی نہیں. ہاں، تو وہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. کینیڈا ہاں وغیرہ میں 11 بجے ہوتی ہے عشاء ہاں کی جی. نماز، جو ہم پڑھتے ہیں 11 بجے پڑھتے ہیں. اچھا اچھا. جی جی گیلانی صاحب. ہاں گیلانی صاحب آ گئے نا. گیلانی یہ یو کے ہیں. جی گیلانی صاحب. میں سوال کروں پھر اور تھا، لیکن صرف بھائی نے بات کر دیا. تو یہاں پہ جی ہمارے 3 ماہ ہوتے ہیں، مئی کے اینڈ سے لے کر اگست کے آخر تک نا، یہ 3 مہینے ایکسٹرا مانگا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر عشاء ہوتی نہیں ایسے، یعنی وہ جیسے اتنا سورج غروب ہوتا ہے، تھوڑی جی جی روشنی رہتی ہے، یہاں اندھیرا ہوتا ہی نہیں. یہاں پر صبح 4 بجے اندھیرا ہوتا ہی نہیں یہاں پر. تو یہاں پر اچھا. بہت صرف اقوال اپنے میں اجتہاد علماء کیے ہوئے ہیں. کوئی ساتھ مرب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں انتظار کریں، فائدہ نہیں ہے، ٹائم ایسے رہنا ہے. وہ فجر پڑھ لیتے ہیں. ایسے مختلف مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ کٹی پڑھ لیتے ہیں، مرب ساتھ ہی عشاء پڑھ لیتے ہیں.
تو بعض ہمارے جو گلے جو پاکستان کے ہائی علماء ہے وہ کہتے ہیں تمہیں بہتر اس میں تعریفی میں احتیاط 1.25 گھنٹے انتظار کر لیں، جسے ہمارا پاکستان میں ہوتا ہے نا 1.5 گھنٹے ہمارا عشاء پڑھتے ہیں، ہم بھی یہاں 11:15 پڑھتے ہیں، ہمارے مسجد 11:15 میں عشاء پڑھتے ہیں رات کو، لیکن بعض بچوں میں وہ ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ یہاں پر اختلاف ہے، وہ اپنے 10 ربی والے وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 18 ڈگری والا جو میں توقید والے پر بات کی ہے، تو اس میں یہ اختلاف بھی بائنی کا، یہ ناروے میں یہ بعض یورپی ملک میں اس طرح ہے، اب وہاں پر اب حالات ایسے ہیں تو وہاں پر جدید تحقیق کی ضرورت ہے، وہاں پر جو علماء جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث ہے نا آپ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ جب دجال آئے گا تو 40 دن رہے گا، اس میں پہلا دن جو ہوگا وہ سال کا ہوگا، پھر وہ ہفتہ، پھر اس طرح کم ہوتا جائے گا، پھر مہینہ، ایک پہلا دن سال کا ہوگا، پھر مہینے کا ہوگا، پھر ہفتے کا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک دن سال کا ہوگا پھر نمازیں، اب دیکھیں نا ان کو فکر تھی نمازوں کی کہ نمازیں کیسے پڑھیں گے، تو فرمایا اندازہ کر لینا، مطلب اندازہ نہ کہ بھئی جو ہے وہ عصر پڑھنے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد مغرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، مغرب تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے بعد عشاء ہوتی ہے، اور عشاء کے بعد جو ہے وہ گرمیوں میں 5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فجر ہوتی ہے، یعنی یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان کا اندازہ کرنا ہے، سال تو ایک پورا دن جو ہے نا وہ سال کا ہوگا، تو پھر نمازوں کا کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں، فارغ ہو گئے، فرمایا نہیں، نمازوں کا آپ نے اندازہ کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ مغرب پڑھنے کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ کے بعد ہم عشاء پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اسی حدیث کی روشنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بھی ان کے پاس بھی دلیل ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ نماز وقت مقرر پر فرض ہے، جب وقت ہی نہیں آیا تو نماز ہی نہیں ہوئی ان کی بھی دلیل ہے اپنے حساب سے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ قاری غلام رسول سعیدی صاحب کی یہی تحقیق ہے۔ ہاں ہاں، تو یہ ہے۔ اگلا باب ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ظہر کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے، گرمیاں ہونا اس میں ٹھنڈا پڑھا جائے تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حرم میں تو مختص ٹائم ہوتا ہے، میں حرم میں جب گیا تب میری خواہش تھی کہ یار اگر یہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھے نا جماعت بڑھ جائے گی حرم میں، حرمین میں، ٹھیک ہے نا دونوں، تو وہ 12 ساڑھے 12 بجے وہ ہو رہی ہے ظہر ہو رہی ہے، پھر 3:30 جو ہے وہ عصر ہو رہی ہے، 2 نمازیں بڑے سخت ٹائم پہ ہیں، بڑے، ٹھیک ہے۔ یہ تو لوگوں کی ہمت ہے کہ پہنچ جاتے ہیں، اگر اس کو یعنی کہ گرمیوں میں 4 بجے کیا جائے ظہر کو اور 6 سے 6:30 بجے عصر کو کیا جائے تو حدیث پر بھی عمل ہوگا اور جو ہے نا وہ جماعت بھی زیادہ ہوگی۔ تو آپ لیکن حضرت ایسے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا وہاں پر، وہاں اللہ کی جو مخلوق ہے نا اب بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، تو آپ علیہ السلام نے یہ گرمی جو ہے اس کی شدت، یہ اس کو ٹھنڈ، جب گرمی زیادہ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ میں سے ہے، جہنم سانس لیتی، آگے حدیث میں جہنم ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا، تو اس نے پھر رب سے کہا کہ اللہ تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے اس کو سانس لینے کی اجازت دی، جو ایک سانس لیتی ہے گرمیوں میں، ایک سانس لیتی ہے سردیوں میں، اس وجہ سے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، سردی بھی کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے، تو بہرحال یہ کہ جب گرمیاں آئیں تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے جی، اور سردیوں میں پھر آپ پہلے وقت میں اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح کے آپ نے ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہے، یہ جہنم کی گرمیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جہنم کہتی ہے اپنے رب سے، شکایت کرتے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، تو اللہ اسے 2 سانسیں لینے کی اجازت دیتا ہے، ایک سردیوں میں سانس لیتی ہے اور ایک گرمیوں میں سانس لیتی ہے، جس وجہ سے گرمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور جس میں سردی بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ تو پھر اعتراض بنتا ہے لوگوں کا کہ چلیں ملتان میں یا ٹنڈو آدم میں یا کراچی میں تو گرمی ہوگی، مری میں گرمی کیوں نہیں ہوتی، وہاں سانس نہیں پہنچتا جہنم کا؟ تو اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں، تو ان کے جوابات کے لیے بھی کتابیں آئی ہوئی ہیں نفسیات سے متعلق، اس طرح کی چیزیں۔ تو ایک ہے اکرام ورک، ان کی بھی کتاب ہے اس طرح کے جدید اعتراضات کے جوابات، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر انہوں نے محدثین نے بعد میں اہل علم نے ان کو جوابات بھی دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
آگے ہے کہ ظہر جو ہے پہلے وقت میں پڑھنا جب گرمی نہ ہو. قاری صاحب نام کیا بتایا ان کا جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے؟ اکرام ورق، نہیں محمد اکرم ورق، ٹھیک ہے. ان کی کتاب ہے اعتراضات نئے، یعنی اس کتاب کا نام میرے پاس کتاب ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی پک آپ کو بھیج دوں گروپ میں. تو ہاں وہ بھی ہاں نئے جو اطراء حدیث پر اعتراض ہوتے ہیں نا، تو مثلا جیسے حدیث میں ہے کہ اگر مکھی گر جائے پانی میں یا دودھ میں تو ایک پر میں وہ ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اس کو ڈبو کے پھر نکالو. ہاں تو اس طرح حدیثیں جو مطلب مسلمان لڑکے بھی سوال کرتے ہیں بھی یہ کیوں ہے، کیسے ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ حدیث ہے اسی طرح. تو انہوں نے کافی اس پر، میرے خیال میں پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، وہ انہوں نے اس پر کام کیا ہے. محمد اکرم ورق میں نے کتاب لی تھی. تو نئے اذہان کے اعتراضات کے جوابات اس طرح کچھ نام ہے اس کا. تو پھر میں انشاءاللہ اس کا پیج جو ہے نا سینڈ کر دوں گا. تو وہ کافی فائدے مند رہتا ہے یہ چیزیں. اچھا، آپ علیہ السلام ظہر پڑھتے تھے، سورج جو ہے وہ زوال کے بعد یعنی مائل ہوتا تو آپ علیہ السلام ظہر پڑھتے ہیں. اچھا، آگے حدیث میں کہ صحابی خباب کہتے ہیں کہ ہمیں شکایت کی یا رسول اللہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہماری شکایت کو دور نہیں فرمایا. تو بعض اوقات آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، گرمی بھی کوئی وجہ ہوگی اس کی. یا امام نووی کہتے ہیں کہ یہ منسوخ روایات ہیں جس میں یہ آیا کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ گرمی بہت ہے، تو فرمایا پڑھو بھائی، گرمی بھی نماز پڑھو، لیٹ نہیں پڑھنی. تو یہ حدیث منسوخ ہے، پہلی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے گرمی میں آپ علیہ السلام ساتھ. تو اب بچھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے سجدے میں کوئی چیز بچھائیں، زمین بہت تپتی تھی، تو پھر اپنے کپڑے کا ایک حصہ بچھا کے اس پہ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یا تو یہ منسوخ حدیث ہے، یا یہ کہ گرمی تو دیکھیں نا، گرمی تو چلتی ہے شام 6 بجے تک. 4 بجے بھی اگر آپ جو ہے وہ ظہر پڑھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مدینہ کی گرمی تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. پھر وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بھی ابھی پتھر جو ہے وہ ظاہر ہے گرم ہی ہے. تو اس میں پھر ہم کیا کرتے تھے، کپڑے کا ایک حصہ جو بچھا کے پھر ہم اس پر سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. عصر کی نماز جلدی پڑھنے یہ بھی مستحب ہے، جلدی پڑھنے میں. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام عصر پڑھتے تھے جب ابھی سورج جو ہے وہ ابھی چمک رہا ہوتا تھا، اور کوئی مدینے کے جو بالائی علاقہ تھا وہاں چلا جاتا مسجد نبی سے، تو وہاں تک پہنچنے تک بھی وہ مسجد دیکھتا کہ سورج جو ہے ابھی چمک رہا ہے. تو بالائی علاقے میں جانے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو آج کل کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں. مثلاً اب 5:30 بجے ہماری عصر ہو رہی ہے، اور 7:25 پر جو ہے وہ ہماری مغرب ہو رہی ہے. 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. 2 گھنٹے کا تو میرے خیال میں اتنا تو بہت ہوتا ہے. اگر ہم جاتے تھے مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف ہم جاتے تھے تو 20-25-30 منٹ تک ہم پہنچ جاتے تھے. آپ میں سے ہے کوئی جو مسجد نبوی سے مسجد قباء کی طرف گیا ہو اور پیدل اس نے روٹین بنائی ہو؟ وہاں ٹریک بنا ہوا ہے. جی ہاں. تو آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. ہاں. تو یہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ عصر جو ہے نا وہ ٹائم ہمارے ہاں تقریباً آج کل تو زیادہ ٹائم ہے، اور سردیوں میں پھر بھی 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچ جاتا ہے. اس وقت 2 گھنٹے کے قریب بچتا ہے. تو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ حدیثیں جو ہے نا اس کا مفہوم اور اس کی جو عمل ہے وہ لوگ زیادہ اس پر کرتے ہیں جو اس پر تحقیق کرتے ہیں، علم توقیت والے جنہوں نے پھر کیلنڈر بنائے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں مختلف آگے بھی حدیث آئے گی، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مؤذن تھے انہوں نے ظہر کی اذان دینی چاہیے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ. پھر اذان دینا چاہیے کچھ عرصے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور ذرا موسم ٹھنڈا ہونے دو. تو تیسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو اجازت دی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر جو ریت کے ٹیلے تھے نا ان کے پھر ہم نے سائے تھوڑے سے محسوس کیے. تو محدثین کہتے ہیں ریت کے ٹیلے آنے بہت مشکل ہوتا ہے. ایک پہاڑ کا جو سایہ ہے نا وہ جلدی آ جاتا ہے، لیکن ریت کے ٹیلے کا سایہ بہت دیر سے آتا ہے. اسی حدیث سے پھر امام ابو حنیفہ نے یہ دلیل لی ہے کہ ہر آدمی کا سایہ ڈبل ہو جائے نا اصل سایہ کے علاوہ. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ جو عصر کا ٹائم شروع ہوگا، ظہر کا ٹائم کیا ہو جائے گا،
ختم ہو جائے گا. اور اسی میں آسانی بھی ہے. مثلا اگر ہم لیٹ عصر پڑھتے ہیں نا تو اس کا مقصد یہ کہ ہماری عصر تو ٹائم ہے ہی ہے، لیکن جو جلدی پڑتا ہے اس میں شک ہے کہ واقعی بھی عصر کا ٹائم شروع ہوا ہے یا ابھی ظہر کا ٹائم ہے. تو احتیاط بھی اس میں زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن عصر جو بالکل یعنی لیٹ پڑھنا، اس کو پچھلی حدیث میں کہا گیا کہ جیسے ٹھونگے مارنا ہے. جیسے حضرت انس بن مالک کے پاس علا بن عبد الرحمن آئے تو حضرت انس نے پوچھا کہ ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز پڑھ کے ان کے گھر کے قریب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے عصر پڑھی ہے؟ تو ہم نے کہا ابھی تو ہم ظہر پڑھ کے آئے ہیں. فرمایا عصر پڑھو. تو کہتے ہیں ہم نے کھڑے ہو کے پھر عصر پڑھی. تو پھر حضرت انس بن مالک نے حدیث سنائی کہ میں نے حضور سے سنا، فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ لیٹ کر کے نماز پڑھے. جب سورج غروب ہونے لگے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے ٹھیک ہے نا ٹھونگے مارنے شروع کر دے تو لیٹ نماز عصر کی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. وہ مکروہ ٹائم کون سے شروع ہو جاتا ہے؟ 20 منٹ اینڈ والے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بھی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں مکروہ ٹائم وہ نہیں آتا. اگلی حدیث ہے وہ حضرت انس سے کہ آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہے جی. اچھا، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ایک شخص آیا بنی سلمہ سے، عرض کی یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف فرما ہوں، ہم ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی ادھر موجود ہوں. حضور فرمایا ٹھیک ہے چل پڑے. کہتے ہم بھی چل پڑے. تو ہم نے اونٹ دیکھا، پھر ابھی اونٹ کو ذبح نہیں کیا گیا تھا. پھر اونٹ ذبح کیا گیا، اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر ہم نے کھایا، اور یہ مغرب سے پہلے پہلے ہم نے کر لیا. اب یہ دلیل بڑی بنتی ہے ان کی جو عصر جلدی پڑتے ہیں کہ بھائی اونٹ ذبح کیا گیا، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، پھر ہم نے کھا بھی لیا. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا اس بارت میں بڑے ماہر تھے، منٹوں میں کیونکہ مطلب ان کی عادت بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ بکریاں اور اونٹ ہوتے تھے، ہر دوسرے دن بکری کو ذبح کر کے کھا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. ان کا تو ایک آدمی نہیں ہوتا تھا، وہ سارے ہی ماہر ہوتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی کسائی ہے، 1-2 لگے ہوئے باقی سارے تماشائی نہیں. وہاں سارے ہی ماہر ہوتے تھے اور منٹوں میں کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے. 4 آدمی چاروں ٹانگوں کو پکڑا، آدھے گھنٹے میں سارا تیار ہو گیا، اگلے آدھے گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا، بس 1 گھنٹے میں کام پورا. تو 1 گھنٹے میں آرام سے وہ یہ کر لیتے تھے سارا. تو وہی 1.5 گھنٹہ اگر بیچ میں رکھا جائے تو میرے خیال میں 1.5 گھنٹے میں آرام سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. آگے باب یہ ہے کہ جو عصر کی نماز کو جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے. جی گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ گیلانی صاحب وہی سوال تو آپ بولا تھا نا امام کے پیچھے پڑھنے اس میں آپ کی بہتری ہے، اس میں آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے. تو بات جو ہمارے بات کیتا ہے ایسا بات کیتا شخص ہو امام ہو پھر بھی پڑھ لیں یا پھر آپ اپنی نظر پڑھ لیں؟ پھر دیکھیے اگر کنفرم نہیں ہے کون ہے کیا ہے پھر تو نہیں ہے. جب کنفرم ہو کہ یہ اس سے گستاخی سرزد ہوئی ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے. جب کنفرم نہیں کوئی بھی مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میرا بھی حضرت یہی سوال تھا کہ اب ہماری بیشتر مساجد میں جہاں پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر سارے جو ہے نا وہ ہمارے مسلک کے مخالفین میں سے ہی ہوتے ہیں جن کے جو نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم اسی کنڈیشن کے اندر کیا کریں؟ مطلب میں پریشان ہوں واقعی کہ کافی عرصے سے مطلب میں اپنی ہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ یار امام سے ہمارے ایک تو مذہبی اختلاف ہوتا ہے، اعتقادی اختلاف ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں اس کنڈیشن میں؟ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے، بعد میں دل کوڑ رہا ہوتا ہے کہ یار نماز نہیں پڑھی ہم نے، بہت پرابلم ہو رہی. تو کیا مطلب اس کے لیے کیا حل ہوگا ہمارے لیے، ہماری روحانی سیٹسفیکشن کے لیے کیا جواب دیں گے آپ؟ جی وہی نا کہ ہمارے جو بڑے عالم ہیں ان کا نام ہے احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. احمد سعید کاظمی انہوں نے لکھا ہے کہ ہر سنی بھی عاشق نہیں ہے، ہر دیوبندی وہابی بھی گستاخ رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو اختلاف ہے نا کچھ عبارات پر ہے جو گستاخانہ عبارات ہیں، اور وہ عبارات ہر بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو اس کا اتنا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس بنا پر ہم ان کو جو جانتے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کا مسئلہ الگ ہے. جن کو نہیں پتا ہوتا ان پر تو فتویٰ ہی نہیں لگتا نا. ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیوبند سے یا اہل حدیث سے رشتہ داریاں کرتے ہیں. اب نہ ان کو اصل ان اختلافات کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہمارے ان بندوں کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں تھوڑی سی کرنی چاہیے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اب ہر بندے کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی اس نے گستاخی کر دی ہوگی شاید، یا ایسا کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر سنی کو بھی معاشق رسول نہیں کہیں گے، اور نہ ہر اس بندے کو کہیں گے کہ تو گستاخ ہے. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، تو پھر اس کا بھی تو مقام کوئی الگ سے ہوگا نا. جی جیسے مسجد درار بنی تھی مفتی صاحب، وہ تو دیکھیں نا، جیسے وہ تو اور مسئلہ ہے نا، وہ منافقین کا مسئلہ اور ہے. ٹھیک ہے. یا مفتی آپ کو صاحب نہیں مفتی صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ مسجدیں پھر الگ الگ. اگر ہم سنی نہیں بات کریں گے اپنی مساجد، تو پھر کون بات کرے گا؟ ہم بھی بات وہاں کرنے جا کے پڑھتے رہیں. نہیں، بات وہ اور ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ امام کون ہے، تو اب اس میں آپ ڈھونڈیں گے، یہ ڈھونڈیں گے کہ یہ گستاخ کون ہے. جب آپ کو نہیں پتا کسی اس چیز کا، تو اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مفتی صاحب اگر آپ نماز ان کے پیچھے ادا کر لیتے ہیں، ان کی نیت میں کوئی خلل ہو، تو پھر ہماری تو نماز ہوگی ہی نہیں. پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، ان کا مسئلہ ان کے رب کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مفتی آپ صاحب ایک سوال اور ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے مستحب نماز کا وقت کون سا ہوگا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے نا، فجر کی نماز، جی وہ تو جلد پڑھ لیں گی اذان کے بعد، اگر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ تو جی پڑھ لیں. باقی نمازوں میں یہ ہے کہ اگر وہ انتظار کریں کہ جی مردوں کی نماز کی جماعت، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے جی مستحب یہی ہے. اگر انتظار کر سکتی ہیں کہ مثلا جو ہے وہ ظہر جو 1:30 بجے ہو رہی ہے مردوں کی، جی اس کا انتظار کر کے اس کے بعد پڑے گی، تو اس کو ثواب زیادہ ہے. مستحب یہی ہے. فجر میں جی نہیں ہے. فجر میں جب چاہے پڑھ لیں. جی. اچھا قاری صاحب، ایک چیز یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتا دی کہ بھائی جن کا پتہ نہیں ہے ان کے پیچھے پڑھ لے نماز. جی جی جی. اچھا دیکھیں، اس میں یہ بات نا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ امت کا اتحاد بڑا ضروری ہے. اب ہم جو اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، تو ہماری اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ سوائے بریلویوں کی حفاظت فرما. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مطلب ورنہ اگر اس سے خالی بریلوی مراد ہے تو پھر سیدھا سیدھا نام لو بھائی. جی تو اسد یہ علی. کیوں؟ جی تو جی یہ نہیں ہے ایسا. لوگوں کو اکثریت 98% دیوبند کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ان مسائل کا نہیں پتا ہے، اور ہمارے تو ماشاءاللہ بہت ہی، ہمارے یہاں تو بڑی تعداد ہے جن کو کچھ بھی نہیں پتا بیچاروں کو. اس لیے ان ہمارے چکروں یہاں میں تو پڑنے کا بس کوئی ایسے ہی فائدہ نہیں. ہے. چل ٹھیک ہو گیا. یہ اگلا بڑا جو مسئلہ حل ہو گیا حضرت. میں اچھا بہت پریشان تھا، اور کافی دنوں سے میں ہاسپٹلس کے برابر میں بھی، ہمارے اسپتالوں کے اندر بھی مساجد ہیں، تو وہ پیش امام جو ہے نا، وہ مطلب دیوبندی مسلک کے ہم کہتے ہیں ان کو ہیں، اور وہ نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. میں پڑھتا نہیں ہوں، پھر بعد میں جا کے پڑھ رہا ہوتا ہوں، اپنی جماعت بھی نکلتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. پھر آدمی جو ہے نا اپنے اندر ہی ملامت کرتا ہے کہ یار جماعت سے بھی نکال دی نماز، اب ثواب جماعت کا ملے گا نہیں ملے گا، مجھے کیا ہوگا. مطلب میں اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں. ہاں البتہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اس کی تو میں میت میں بھی نہیں جاتا، نہ اس کی تو پرسہ اچھا کرنے بھی نہیں جاتا میں. لیکن نہیں بھائی، دیوبندیوں میں مطلب ایسا اس نہ میں کوئی کریں. ذرا قانون نکالیں، ایسا کوئی قانون نکالیں کہ حضرت یہ ہم کم سے کم پڑھ لیں. میں واقعی بہت پریشان ہوں اس متعلق. جی آپ پریشان نہ ہو، جی آپ جو ہے نا وہ خود مسئلے پہ کھڑے ہو جایا کریں، تو باقیوں کی بھی ہاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اپنی بھی پریشانی دور ہو جائے گی. کیا بات ہے، یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں نا وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آ گئے. کیا بات مسئلے ہے. کا حل تو یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کو کسی کے پیچھے نہیں تسلی ہوتی تو آپ خود میں اتنی کوالیفیکیشن پیدا کریں ہاں کہ بھائی آپ مسئلے پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں. جی 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 ٹھیک ہو گیا. تو مساجد میں اگلا جھگڑے جو ہو جائیں باب گے ہے، حضور. جی جی ہاں یہ مسئلے کا حل اچھا یہی ہے بھائی، آپ صرف نمازیں لوگوں بس کو ہاں، پیچھے نہ کریں. سمپل سا حل یہی ہے کہ بس پڑھ جی لیں، مطلب ہم نا. اسد علی بھائی، اسد علی بھائی ٹھیک ہے. السلام علیکم استاد صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے احمد سعید کاظمی صاحب کا نام بولا ہے.
ان جی کے جی مدرسے میں نے ایک کلاس پڑھی تھی فارسی کی سن 2019 میں. مفتی صاحب سے اچھا ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جو نمازیں آپ نے دیوبندی اور وہابی کے پیچھے پڑھی ہیں وہ دوبارہ لوٹائیں. اچھا اچھا جی اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب بھی ہمارے علماء اس طرح کا نام لے کے لکھتے ہیں نا، تو اس سے ان کی مراد بھی وہی لوگ ہوتی ہے جن کی عبارات پہ فتویٰ ہے، یا ان کے وہ واہ، لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا یعنی کہ ہم کسی پورے بھائی، یہ تو ہمارے علماء نے پوری شیعہ کمیونٹی کے لیے بھی نہیں کہا ہے جائے کہ ہم دیوبندیوں بریلویوں کی اہل حدیثوں کی بات کریں. اچھا صحیح سمجھ آ گئی. جی ٹھیک. جی اگلا باب ہے کہ عصر کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ بہت اہم ہے، کہ یعنی کہ اس پہ ابھارا گیا کہ آپ کی عصر کی نماز جو ہے فوت نہیں ہونی چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا کہ اس کا مال اور اس کا اہل ہلاک ہو گیا. یعنی عصر کی نماز اس نے قضا کر لی تو گویا کہ اس کا مال اور اس کا اہل کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اتنا مطلب اسے افسوس ہونا چاہیے، یعنی اتنا اس کا نقصان ہو گیا جس طرح کسی آدمی کے اہل و عیال میں نقصان ہو جائے یا مال میں نقصان ہو جائے. تو یہ عصر کی نماز، کیونکہ آگے آئے گا کہ وسطی نماز ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بھی اسی حدیث ہے من فات العصر، جس کی عصر کی فوت ہوگی گویا کہ اس کا مال اور اس کا اہل کیا ہو گیا، فوت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق یوم الاحزاب، غزوہ خندق میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اللہ قبروں کو بھر دے آگ سے. ٹھیک ہے، ان کو گھروں کو آگ سے بھر دے، اس کہ انہوں نے ہمیں روک رکھا، کیونکہ وہ جنگ خندق تھی نا، ادھر سے تیر چل رہے تھے، مصروفیت تھی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، تو نماز عصر نکل گئی. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمیں نماز عصر، نماز وسطیٰ سے انہوں نے ہمیں مشغول رکھا. ٹھیک ہے، اللہ ان کو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. یہاں تک کہ وہ مطلب مغرب ہو گئی تھی، آپ نے عصر نہیں پڑھی آپ علیہ السلام نے. آگے آئے گا حضرت عمر نے بھی نہیں پڑھی. تو یہ عصر کی یعنی کہ اتنی اہمیت ہے. آگے کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے. ٹھیک ہے جی، تو پچھلی حدیث وہ آگے نماز وسطیٰ جو ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز وسطیٰ ہے. امام مالک فرماتے ہیں جو ہے وہ میرے خیال دوسری کوئی ہے. تو احناف کے نزدیک جو ہے نا وسطیٰ جو ہے وہ ہے عصر. اور اسی پر زیادہ دلائل ہیں کہ قرآن میں بھی ہے نا کہ وسطیٰ، نماز وسطیٰ وہ یہی ہے. کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے. ٹھیک ہے، آگے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے کہ ان کا غلام جو ہے نا ابو یونس، وہ کہتا ہے کہ عائشہ نے مجھے کہا کہ میرے لیے نا قرآن پاک کی کچھ صورتیں لکھو. تو میں لکھ رہا تھا تو مجھے فرمایا کہ جب تم یہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پر پہنچنا ہے نا تو مجھے بتانا ہے کہ میں نے یہاں تک لکھا ہے. تو میں جب یہاں پہنچا تو میں نے بتایا، تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وصلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین. تو آپ نے فرمایا یہ لکھا کرو، یہ بھی بیچ میں انہوں نے لکھوایا وصلاۃ العصر، حالانکہ اب جو قرآن پاک میں نہیں ہے صلاۃ العصر. تو فرمایا کہ میں آپ علیہ السلام سے سنا ہے کہ یہ درمیانی نماز کون سی ہے، صلاۃ عصر ہے. آگے پھر برا بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ حافظوا علی الصلوات وصلاۃ العصر، ہم اس کو پڑھا کرتے تھے، پھر یہ منسوخ ہو گئی، پھر پڑھا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یا صلاۃ عصر کا نام جو ہے یہاں پھر منسوخ ہو گیا. تو یہ قوی دلائل کے ساتھ یہ کہ درمیانی نماز کون ہے، عصر کی نماز. اچھا، عصر کی فضیلت کیا ہے اور صبح کی فضیلت کیا ہے؟ اس پر حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے رات کے اور دن کے فرشتے جو ہے نا یہ عصر کے ٹائم ملاقات کرتے ہیں، عصر و فجر میں. ٹھیک ہے، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، یہ فجر اور عصر میں ملتے ہیں. مطلب جو فجر میں آئے ہوتے ہیں نا تو ان کی ڈیوٹی عصر تک ہوتی ہے. اب وہ عصر کے ٹائم دوسرے آئے ہوتے ہیں، تو وہ جو دوسرے آتے ہیں تو یہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. پھر وہ جو عصر میں آئے ہوتے ہیں وہ فجر تک رکتے ہیں، پھر فجر کے لیے اور آئے ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے، جو فجر سے لے کر عصر تک رہیں تو عصر کے ٹائم یہ اعمال لے کے اوپر چلے جاتے ہیں. جو عصر سے لے کر فجر تک رہیں تو فجر کے ٹائم یہ عصر سے لے کر یعنی جو فجر تک اعمال ہوئے وہ لے کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو جب یہ اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو
اللہ तबारक व तआला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह को पता है तुमने मेरे बंदों को कैसा पाया। वो कहते हैं कि हमने उनको देखा वो नमाज में थे, जब हम आए तब भी वो नमाज में थे, यानी जब हम गए वहाँ मतलब असर के टाइम हम वहाँ गए तो वो नमाज में थे, अब हम फजर के टाइम आ रहे हैं तब भी वो नमाज में थे। अब ये बड़ी फजीलत है उन लोगों की जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, असर की और फजर की, ठीक है। तो आगे इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की अहादीस है, ठीक है, ठीक है। तो ये फजीलत किसकी है, असर की। और हाँ आगे हदीस है लन यलजन नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल गुरूबिहा, वो बंदा हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज तुलू होने से पहले नमाज पढ़ता है और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है। तो सूरज तुलू होने से पहले नमाज कौन सी है, फजर, और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज कौन सी, असर, ठीक है। पांचों नमाजों की फजीलत अपनी अपनी है, लेकिन यहाँ फजीलत किसकी बयान हो रही है, असर की और फजर की। तो हमें पांचों नमाजों का पाबंद होना चाहिए और नमाजों पूरी हमें मुदावमत होनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करनी चाहिए कि नमाजें हमारी फौत ना हो कभी भी, ठीक है जी। आप फरमाते हैं जो आदमी 2 ठंडी नमाजें पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, ठीक है, असर और फजर। ज़ाहिर असर भी ठंडी हो जाती है, फजर भी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप अलैहिस्सलाम का फरमान है। आगे है कि मगरिब का वक्त कौन सा है। मगरिब का वक्त यही है, जैसे गुरूब शुरू होता है, सूरज तुलू होता है, तो आप अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करते थे, मगरिब नमाज पढ़ते थे। और सहाबी कहते हैं कि हम हुजूर के पीछे मगरिब पढ़ते थे, और जब मगरिब पढ़ के चले जाते थे तो फिर अगर कोई बंदा अपने तीर फेंकता तो उस तीर जहाँ गिर रहा है वहाँ तक हम उसको देख सकते थे, ठीक है जी। यानी कि जैसे ही मगरिब का टाइम शुरू हुआ तो हम पढ़ते थे, लेट नहीं करते थे, मगरिब नमाज हम लेट नहीं करते थे, ठीक है जी। चले अब आ गया वक्त इशा, इंशाल्लाह इसको हम कल से यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी।